کہ قرآن سے تائید اس لیے کہی کہ یہ آواز جو میں اس وقت حبیب پور میں کہہ رہا ہوں یہ یہی نہیں رہے گی، کہ جہاں تک اللہ چاہے گا وہاں تک پہنچے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانی، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے تو آپ خوش نصیب ہیں اے بستی والوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کا انتظام کرو۔ ناظرین جلسہ بھی آپ کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس بستی میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، ایک وبا عام ہو گئی ہے، اور اسی سے یہ روکنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کرونا آج سے 3 سال پہلے جب آیا تھا تو اس وقت اس بیماری کو روکنے کے لیے حکومتوں نے کتنے بڑے بڑے انتظامات کیے تھے، ہمیں گھروں میں قید کر کے رکھ دیا گیا تھا، ہم سے ہماری مساجد کو بھی دور کر دیا گیا تھا تاکہ ہماری زندگی بچ جائے اور ہم موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ روڈ بلاک کر دیے گئے تھے، کوارنٹین انسان کر دیا جاتا تھا اور علاج کیے جاتے تھے اس جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے۔ لیکن اگر یہ بیماری جس کی طرف ناظم جلسہ اشارہ فرما رہے تھے ہماری بستی میں داخل ہو گئی ہے تو اسے کوئی اور دور کرنے نہیں آئے گا، اسے دور کرنے کے لیے یہی تڑپیں گے جن کے سینوں میں قرآن ہے، یہی روئیں گے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں اور وعید کو جانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیماری کیا ہے، وہ ہے سود کا لین دین۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہے کچھ بیماری اس بستی میں کہ نہیں؟ کچھ سر ہل رہے ہیں اور کچھ خاموش بیٹھے ہیں کہ بدنامی ہوگی۔ دنیا کی بدنامی کچھ نہیں ہے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے یہاں دنیا میں ہم ذلیل ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، کل قیامت میں عزت مل جائے۔ لہٰذا اگر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے تو اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے ایمان کی نسبت پر اس مدرسے کی اور اس کی دیواروں سے محبت کرنے والوں، اس مسجد کی میناروں سے محبت کرنے والوں، علماء کے جسم اور لباس سے محبت کرنے والوں، ہم سے محبت کرنے والوں، اگر اللہ سے محبت ہے تو آج اس مجلس میں وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اب تک جو سودی لین دین کرتے تھے اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو سود کیسے دو؟ جیسے ایمان والا اتنا ہی بھوکا ہو وہ مردار کا گوشت نہیں کھا سکتا، کھائے گا نہیں؟ کھائے گا نا۔ ایمان والا کیا کبھی خنزیر کا گوشت کھائے گا؟ فری مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے، چلو خنزیر کھا لیں، تو خنزیر کی حرمت، اس سے تو نفرت، مردار سے تو نفرت، کیا اسے پانی نہ ملے اور کسی جانور کا بہتا ہوا خون کسی کٹورے میں رکھا ہوا ہو، کیا اسے وہ پی لے گا؟ نہیں پیے گا، کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، ناپاکی اور گندگی تو وہ جانتا ہے کہ حرام ہے۔ تو اسی طرح سود کا لین دین حرام ہے، حرام ہے، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سودی لین دین سے باز نہیں آتے، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کوئی قوم جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کامیاب ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھلا چیلنج دے اور کہے کہ آپ
مجھ سے جنگ کر لے، میں تجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کل 1400 برس پہلے جب قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ تم سودی لین دین نہیں کرو گے، تو صحابہ اور مسلمان اس دور کے اپنے سودی لین دین سے باز آ گئے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ آج سے سودی لین دین ختم، اور سود پر پھیلا ہوا سود کی رقم انٹرسٹ واپس کوئی نہیں لے گا۔ اور سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شروعات اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ چچا عباس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چچا آپ کی رقم جو سود کی پھیلی ہوئی ہے لوگوں پر، اس سود کی رقم کو واپس نہیں لوگے۔ آج سے 1400 برس پہلے جانتے ہو وہ کتنی رقم تھی؟ 10,000 دینار تھی۔ سونے کے 10,000 دینار چھوڑ دی، ختم کر دی، نہیں لی۔ یہ تھے وہ قرآن کے ماننے والے۔ جب انہوں نے اس چیز کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک تجارت دی، پاکیزہ تجارت دی۔ کہاں تو ان کے پاس صرف مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب کی کچھ بستیاں تھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گیا، ساری دنیا کا امام بنا ڈالا، پوری دنیا کا پیشوا بنایا۔ انہیں افریقہ کے خزانے ان کے قدموں میں آئے، ان کے پاس شام کے لہلہاتے باغات بھی آ گئے، ان کے پاس ایران کے کسرا کا محل اور اس کے تمام خزانے، اس کے ہیرے اور جواہرات آ گئے۔ وہ جدھر چلے ادھر زمین نے ان کو سلامی دی، اور جن پہاڑوں کی طرف نکل گئے پہاڑ ان کے سامنے جھک گئے، آسمان نے ان کو آ کر سلامیاں دی، بارشیں اٹھیں اور ان پہ آ کر کے برسنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میری بات کو مانو گے تو یہ پوری کائنات اور یہ پوری کائنات تمہارے قدموں میں رہے گی۔ تم راستہ بھولو گے اور تمہیں بتانے کے لیے کوئی انسان نہیں آئے گا، تو ہاں انسانوں کو پھاڑ کھانے والا، انسانوں کو چیر کے ٹکڑے کر کے چبا جانے والا شیر خود آئے گا تم ہلاتے ہوئے، اور وہ یہ کہے گا اے سفینہ تو اپنے قافلے سے جدا ہو گیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں میں نے جنگل میں اس جگہ تمہارے ساتھیوں کو دیکھا ہے، شیر تمہیں ہلاتا ہوا آیا اور حضرت سفینہ کو ان کے ساتھیوں سے ملا کر کے واپس چلا۔ آج تم ہو کہ تم پہ لومڑیاں بھی گرا رہی ہیں، آج تم ہو کہ چوہے بھی تمہیں کاٹنے کے لیے دانت چبا رہے ہیں، آج تم ہو کہ تمہارے سامنے آج چھپکلی بھی تمہیں خوف زدہ کر رہی ہے، آج تم ہو کہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے بھی تمہارے دل کانپ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناطہ ٹوٹ گیا۔ ایک طرف اللہ ہم کو پکار کر کہتا ہے خزانے میرے پاس ہیں، دولت میرے پاس ہے، رزق میرے پاس ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جتنی بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کی روزی کا وعدہ میں نے کیا ہے، ان کی روزی کا وعدہ۔ اور رب دو جہاں کی قسم، اس آسمان کو بلندی دینے والے اور اس زمین کو پستی دینے والے، ان سمندروں کو طغیانی اور موجیں عطا کرنے والے اور پہاڑوں کو سنگلاخ اور اتنا سخت بنانے والے رب کی قسم کھا کر کہتا قسم کہتا ہوں 6 سال 7 مہینے کس نے مجھے کھانا دیا؟ کون تھا؟ بیٹا ایک دانہ مجھے نہیں پہنچا سکتا تھا، بیوی رزق ایک ٹکڑا مجھ تک نہیں دے سکتی تھی، باپ تو دنیا میں تھے ہی نہیں، ماں چارپائی سے اٹھ کر میرے پاس نہیں جا سکتی تھی، یہ دنیا کا کوئی انسان مجھے جا کر وہاں کا کھلایا۔ 7 سال جس رب نے 7 تانوں کے اندر، لوہے کی سلاخوں کے اندر، اونچی اونچی دیواروں کے اندر ہمیں وہ کھلایا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، اس سے یقین ہوا کہ وہی رب ہے جو کھلاتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے، اپنی ڈیمانڈ کے
لیے بھوک ہڑتال شروع کی تو ہاں وہی جو ہمیں بند کرتے، وہی جو ہمیں لاک کرتے، وہی ہمارے پاس ہاتھ جوڑ کر آتے اور کہتے بھوک ہڑتال مت کرو، کھانا کھا لو، بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے اور تمہاری ضرورت کیا ہے، وہ ہم حل کیے دیتے ہیں، اسے ہم سالو کیے دیتے ہیں، بتاؤ تو کس وجہ سے تم نے آج کھانا واپس کر